الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان دونوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر سے بہتر عمل کر لے جاتا ہے۔ زندگی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس زندگی میں جتنا بھی ہم عمل صالح کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو نہیں سمجھتے، حالانکہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ موت اور زندگی دونوں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو دنیا میں جی رہا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، چونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ زندگی ہے تو موت آئے گی، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ باقی جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر سب کو ختم ہونا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی بابرکت ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ باقی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ جو بھی آئے ہیں سب مرے ہیں، اور جتنے بھی آئیں گے قیامت تک سب کو مرنا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتا ہے، موت تو آنی ہی۔ اب موت آنے سے پہلے بہت سارے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میری موت ہو جاتی تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ موت کی خواہش کرنا یا یہ تمنا کرنا، یہ آرزو کرنا کہ میری موت ہو جائے، میں مر جاتا تو میرے لیے بہتر ہوتا، آیا صحیح ہے یا نہیں ہے، اسی کو ہم جانیں گے۔ تو چونکہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ملا ہوا ہے، اسے اہمیت دینا چاہیے۔ اس زندگی کے اندر عمل صالح کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی جب تک باقی ہے، جسم کے اندر جان ہے، تب تک اس کے پاس چانس ہے، وہ چاہے تو جو بھی نیکی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت پر میری زندگی کو لمبی کر دے، وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اپنی اطاعت اور فرما برداری پر، عبادت پہ میری زندگی کو لمبا کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تیری عبادت کر سکوں۔ تو لمبی عمر موت سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ اس کے لیے کہ جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زندگی میں عمل صالح کر رہا ہے، تو اس کی زندگی اگر لمبی ہو رہی ہے تو موت سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث صحیح ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح کرتا ہو اس زندگی میں، تو یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔
پھر اس نے پوچھا کہ ایُّ شر، سب سے بدبخت کون ہے، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من طال عمرہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو، وساء عمل ہو، اور عمل برا ہو۔ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو، بدعمالیوں سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہو، تو یہ آدمی سب سے بدتر ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے یا خوشحالی ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، زندگی میں وہ عمل صالح کرتا ہو تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے کہ جو لمبی عمر پاتا ہے اور لمبی عمر میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرتا ہے۔ تو لمبی عمر کہ جس عمر میں آدمی عمل صالح کرتا ہے، موت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لوگ اسلام لائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے، ایک آدمی کی شہادت ہو گئی، دوسرا آدمی اس میں سے کہ جس کی موت 1 سال کے بعد ہوئی ہے، 1 سال کے بعد ہوئی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں خواب کو دیکھا، اس کو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا۔ اس نے یہ دیکھا کہ جو شخص بعد میں انتقال کیا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اس پر۔ شہید کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اگر کوئی شہید ہو کر کے مرتا ہے تو شہداء کے بارے میں بہت زیادہ فضائل وارد ہیں۔ اب جو شہید ہوا تھا اس کے بعد ایک شخص جو کہ عام موت مرا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، تو اس بات پر اس کو تعجب ہوا۔ جب اس نے صبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس چیز کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں آدمی کہ ایک اس میں سے شہید ہوا اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد وفات پایا، لیکن جو بعد میں وفات پایا، بعد میں انتقال کیا، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، میں اس طرح سے دیکھا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو 1 سال بعد میں انتقال کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ پایا ہے، رمضان کے روزے رکھا ہے، اور سال میں اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں، یعنی عمل اس کا زیادہ ہو رہا ہے تو وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ گویا کہ لمبی عمر کہ جس میں آدمی عمل صالح کرتا ہے موت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرماتے تھے، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لے۔ اگر گناہ گار ہے، معصیت میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ معصیت سے تائب ہو جائے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا کرے، موت کی خواہش کرے۔ تو موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا یہ منع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی آرزو نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے۔ ہاں، یا تو وہ نیکوکار ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا، تو نیکی کرنے والا ہوگا تو اس سے اس کی زندگی میں اور برکت آئے گی، اور زیادہ وہ عمل صالح کرے گا۔ اور اگر برا ہے، برائی کرنے والا ہے، تو لعلہ ان یستعتب، کہ وہ توبہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اب ایک شخص موت کی تمنا کب کرتا ہے، اس کے کچھ حالات ہیں۔ عام طور سے لوگ جب کوئی پریشانی اور کوئی الم والی بات ہوتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں فوری طور پر اللہ رب العالمین سے کہنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے موت دے دے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ میری موت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے موت کی بد دعا کرنا یا اپنے لیے بد دعا کرنا کہ میں مر جاؤں تاکہ میں اس پریشانی سے راحت پالوں، مجھے سکون مل جائے، میں اس طرح سے دکھ اور تکلیف نہ جھیل سکوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کے مواقع سے موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے، ثابت ہوتا ہے۔ کیوں منع ہے؟ منع کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے کہ اس کے اندر کی تقدیر کے اوپر مکمل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جزا فضا کرتا ہے، تقدیر کے اوپر، ایمان کے اوپر یا مان لیں مصیبت آتی ہے اس پر صبر نہ کرنے میں یہ داخل ہے کہ آدمی اپنے آپ کے لیے بد دعا کرے یا ہلاک ہو جائے یا مر جائے، اس طرح کی دعا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے نا کہ ہر ایک کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، وقت سے پہلے آدمی نہیں مر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اس کے ظلم کی وجہ سے اگر پکڑنے لگتا تو کسی بھی جاندار کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑتا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں ایک وقت مقررہ تک اللہ رب العالمین اس کو مہلت دے رکھا ہے، موقع دے رکھا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا وقت سے پہلے کرے، جس کو یہ چانس ملا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس بیچ میں اللہ رب العالمین سے وہ توبہ استغفار کر لے اور عمل صالح کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے نفس میں آ کر کے پھونکا کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی عمر یا اپنا رزق مکمل نہ کر لے، مر نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی آدمی حرام میں نہ جائے بلکہ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرے، جب تک اپنا رزق آدمی مکمل نہیں کر لیتا تب تک وہ مر نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز منع اس وجہ سے ہے کہ یہ چونکہ لکھا ہوا ہے، تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے لوگ دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ میں مر جاؤں۔ اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں اس بات سے منع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے روکا ہے، آرزو کرنے سے روکا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے یا اپنے لیے دعا نہ کرے، کیونکہ موت آنے سے کیا ہے کہ عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور آدمی کی زندگی میں اس کی عمر یعنی بھلائی میں زیادہ کرتی ہے، آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے، لمبی عمر پاتا ہے آدمی، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا، موت کی آرزو کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ موت کی تمنا کرنے کے کچھ حالات ہیں، کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئے، اس پہ صبر نہ کر کے آدمی موت کی تمنا کرے، جبکہ اسلام کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف اور پریشانی والی بات آتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجات کو اللہ رب العالمین اونچا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آدمی کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ اور تکلیف آتی ہے، تو وہاں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ اگر صبر کرتا ہے تو صابرین کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صابرین ہیں بلا حساب و کتابی اجر دے جائیں گے، صابرین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو صبر کرنے کو آیا ہے، لیکن کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے پر اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی آرزو کرتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، ہاں اگر دعا کرنی پڑ جائے کہ موت آ جائے تو اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا کرے ہی
تو اس طرح سے کہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اس طرح سے دعا کرے. کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے، اگر وہ دعا کرنا ہی چاہ رہا ہے تو اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین میرے لیے زندگی جب تک بہتر ہے جب تک زندہ رکھ، اور میرے لیے موت جب بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا. یہ دعا کرنے کے حوالے سے آیا ہے. ورنہ مصیبت پریشانی کے نازل ہونے پر موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے. اور دوسری حالت، یعنی ایک تو پہلی حالت ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مصیبت نازل ہو اس وقت آدمی موت کی تمنا کرے تو یہ منع ہے. ہاں وہاں اگر کوئی دعا کرنا ہی چاہے تو اس طرح سے دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اس طرح سے دعا کرے. دوسری چیز ہے کہ دین میں اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، دین اس کا برباد ہو رہا ہے، ایمان اس کے خطرے میں پڑا ہوا ہے کہ اگر وہ نہیں مرتا ہے اس کا ایمان چلا جائے گا، یا فتنے میں پڑنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، تو یہاں آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے، موت کی دعا کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جسے آدم کے بیٹے ناپسند کرتے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جسے آدم کے بیٹے ناپسند کرتے. ایک تو موت ہے، حالانکہ موت یہ مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے. یہ موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، کہ فتنہ سے بچنے کے لیے موت مومن کے لیے بہتر ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے مال کم کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے. آدم کی جو اولاد ہے وہ ناپسند کرتی کہ اس کے پاس مال کم ہو، بلکہ زیادہ مال ہو، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی قلت یہ حساب کے لیے کم ہے، یعنی جس کے پاس کم مال ہوگا اس کا حساب کم ہوگا، حساب و کتاب کم دینا پڑے گا. تو یہ فائدہ ہے، حالانکہ دونوں میں فائدہ ہے. تو فتنہ میں اگر پڑنے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا اگر خطرہ ہے، تو وہاں آدمی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے فتنہ سے محفوظ رکھ. اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اگر تو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس فتنہ میں مبتلا ہوئے بغیر ہی موت دے دینا. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. یہاں ہے کہ دین اگر خطرے میں پڑ جائے، فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو یہاں آدمی دعا کر سکتا ہے. اور ایک تیسری شکل ہے جہاں دعا کرنا، موت کی تمنا، موت کی آرزو خواہش کرنا وہ جائز ہے. وہ ہے کہ شہادت اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی راہ میں اس کی جان جائے. اس طرح سے شہادت کی تمنا کرنا کہ لڑتے ہوئے مرے اور اللہ کی راہ میں اس کی جان جائے، اس طرح سے جائز ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ چونکہ شہید کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے میری امت پر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت پریشانی میں یا دقت میں یا دشواری میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہیں ہوتا. اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش بھی ظاہر کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہادت کی خواہش رکھتا ہے سچے دل سے، یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو شہداء کے مقام یا منازل کو پہنچا دیتا ہے. یہ جائے کہ وہ بستر پر مرے، بستر پر بھی اگر مرتا ہے، اگر نیت صاف ہے، دل میں ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اس کی شہادت ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ اپنی جان دے، تو اس طرح سے اگر وہ بستر پر بھی مرتا ہے تو شہداء کے مقام کو اللہ رب العالمین اس کو پہنچا دیتا ہے. اسی طرح سے جو شہادت کے راستے میں یا اللہ کی راہ میں جو لوگ پہرہ داری کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن اور ایک رات سرحد پر اگر پہرہ دیتا ہے تو 1 مہینہ کے قیام و صیام سے بہتر ہے اس کے لیے. 1 مہینہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے، اس سے بہتر ہے 1 دن اور 1 رات پہرہ دینا. یہ 1 مہینہ کے روزوں سے اور 1 مہینہ کے قیام سے بہتر ہے. ہاں اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا عمل جاری رہتا ہے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو یہ اللہ کی
راہ میں اللہ کے راستے میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے یا شہید ہونے کے لیے اللہ سے اگر دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو ایسا جائز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور سلف سے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کا عمل اچھا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، بس جنت کی خواہش ہے، اللہ سے ملاقات کی چاہت ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے، ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ کہ یہ جو یہودی ہیں نا، ان سے آپ کہیے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ من دون الناس، کہ تم لوگوں کے علاوہ یعنی دوسرے لوگوں کے بجائے صرف تم ہی اگر اللہ کے دوست ہو، چاہتے ہو، تو ان سے کہیں آپ دعا کرنے کے لیے موت کی تمنا کریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کرتوت ہے، اس کی وجہ سے موت کی تمنا کر نہیں سکتے ہیں۔ گویا کہ اگر آدمی کا عمل صحیح ہے، وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، تو وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، یا اللہ سے ملاقات کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو، تو اس طرح سے آدمی دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، کہ اللہ رب العالمین سے ملنے کی اگر امید ہو، یعنی اس کا اشتیاق رکھتا ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، تو اس طرح سے آدمی یہ دعا کر سکتا ہے۔ تو دعا، موت کی دعا کرنے کے سلسلے میں کچھ حالات ہیں۔ ایک حالت تو کہا جو کہ منع ہے، وہ ہے کہ زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور تکلیف آئے تو وہاں آدمی کہے کہ میری موت ہو جائے تاکہ میں اس پریشانی اور مصیبت سے آرام پالوں، ہے نا، راحت پالوں، کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ منع ہے۔ بلکہ وہاں بندہ کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر دعا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ باقی کہ مان لے دین اگر خطرے میں پڑ جائے، فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس سے فتنہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے اللہ سے موت کی دعا کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے یا اللہ سے ملاقات کی اگر چاہت رکھتا ہے تو اس طرح سے اس کی دعا کر سکتا ہے۔